اللہ کے اس سفر میں مجھ میں پہلے اللہ کے نام سے محبت تھی، جو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہونے لگی ہے۔ کیا یہ شرک تو نہیں ہے؟ اللہ سے جو محبت ہے اسے درویش اور طرح بیان کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت ہے ہی نہیں، کیونکہ محبت کے لیے شعور چاہیے، اور اللہ آپ کے شعور کی سرحد سے پرے کا نام ہے، ایک ذات کا نام ہے۔ اللہ کے قوانین سے محبت ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب سے محبت ہو سکتی ہے، اللہ کے بندوں سے محبت ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے، جو کہ ہونی چاہیے۔ جس شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو اس کا ایمان تو ویسے ہی شرک میں آ گیا، تو یہ محبت ہی شرک کا علاج ہے۔ اصل شرک یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی کا آ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تم لوگوں پر سب سے بڑا احسان جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تم میں سے ایک رسول بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا لازمی ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے محبت کرنا شرک ہے، یہی بات بیان ہوتی آ رہی ہے، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک محبت بیان کی ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے ساتھ تھی۔ وہ ایسی محبت تھی کہ ان کی جدائی میں بینائی چلی گئی اور ان کی قمیص کی آمد پر بینائی لوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوش ہو کے یہ محبت بیان کی ہے، اور وہ دونوں پیغمبر ہیں، مطلب یہ کہ اس محبت کو جائز قرار دیا۔ بزرگوں نے یہ بات کھول کر بیان کی ہے کہ کون سی محبت شرک ہے اور کون سی محبت شرک نہیں ہے۔ وہ محبت جو اللہ کی طرف رغبت سے روکے وہ شرک ہے، اور وہ محبت جو اس کی طرف لے جائے وہ عین ایمان ہے۔ وہ باپ جس نے تمہیں اللہ کا راستہ دکھایا اس کی محبت عین ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا، مگر اس لا شریک نے اپنے نام کے ساتھ کلمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر لیا۔ اگر آپ اتفاق سے کبھی آسمان پر جائیں تو فرشتوں سے پوچھیں کہ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس لیے ہم درود بھیجتے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے کیسے شرک ہوگا؟ میں تیری نماز ادا کروں تو ہو محو ذکر حبیب میں، تو اس کا راز تو آپ کو مل گیا کہ جس کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ تو ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں محو ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہو جائے، جس پر اپنا فضل کرے، اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اسم سے محبت کا نتیجہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی۔ یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا نتیجہ ہے، یہ ایمان کا انعام ہے۔ تو یہ محبت جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے، یہ تو بڑی واضح بات ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے روکے وہ شرک ہے۔ غیر اللہ کون ہوتا ہے جو اللہ کی راہ سے روکے، اور جو اللہ کی راہ پر لے جانے والا ہے وہ عین حق ہے، وہ شرک نہیں ہے بلکہ اس کی محبت عین اللہ کی محبت ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے آپ کو غلط گائیڈ کیا ہے کہ یہ بات اللہ کے خلاف ہے، اور یہ کہ اگر نماز میں اللہ کے علاوہ تصور آ جائے تو نماز رہ جاتی ہے۔ یہ جو آپ کی نماز ہے اس میں اللہ کا کتنا ذکر ہے، اور جس کو یہ لوگ غیر اللہ کہتے ہیں اس کا کتنا ذکر ہے۔ نماز کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں عالمین آ گیا۔ یہ عالمین اللہ نہیں ہے، اللہ نے پہلے دنیا بنائی، تو کیا یہ غیر ہے؟ یہ تو خود اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ کا کوئی کام یا اللہ والوں کا کوئی کام اس دنیا کے بغیر ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ماسٹر پیس بنایا جو کہ انسان ہے، تو یہ غیر کیسے ہوا؟ اگر خیال غیر ہو تو یہ سارا غیر ہے، یعنی وہ خیال جو اللہ کے علاوہ ہو۔ تو آپ محبت اللہ سے رکھیں، رجوع اللہ سے رکھیں،
جو چیز اس سے دور لے جاتی ہے وہ شرک ہے، اور جو چیز اس کی طرف لے جاتی ہے وہ عین حق ہے۔ اس میں تمیز اور تخصیص ہونی چاہیے، اس حد تک کہ آپ اگر جہاز پر حج کو جا رہے ہیں اور جہاز سے محبت ہو جائے تو اس کو بھی عقیدت سے دیکھو کہ سبحان اللہ کتنا اچھا ہے۔ اگر اونٹ لے کے جا رہے ہو تو اونٹ کی بھی خدمت کرو، اور پھر اس اونٹ سے محبت ہو جائے گی جو تمہیں حج کرا لایا۔ تو یہ محبت غیر اللہ نہیں ہے بلکہ یہ عین اللہ ہے۔ مطلب یہ کہ اصلی مقصد ہے اللہ، تو یہ دیکھو کہ کون سی چیز ادھر لے کے جا رہی ہے، اور اگر ادھر نہیں لے کے جا رہی تو روک رہی ہے تو یہ شرک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیکار کام کرتے ہیں، کسی کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ تاش کھیل لیں تو یہ شرک ہے۔ یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اب اطاعت بالمحبت ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ناممکن ہے کہ اطاعت ہو جائے جب تک کہ محبت نہ ہو، اور جب تک عشق کا درجہ نہ ہو تو محبت نہیں ہو سکتی۔ تو ایک دل میں دو عشق کیسے آ سکتے ہیں؟ اب صرف یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مانتا ہوں حق ہے لا الہ الا اللہ، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو توحید پرست ہوں، اسے کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے۔ رائیگاں ہوئے ابلیس کا نصیب بنے، وہ سردے جو کسی چوکھٹ کے روبرو نہ ہوئے۔ تو وہ تو ابلیس کا نصیب ہے کہ ساری عمر خدا کا سجدہ کرتا رہا، اور جب بندے کے سجدے کا وقت آیا تو انکار کر دیا۔ اس نے کہا یا اللہ تیرا کہنا تو مانتا ہوں مگر تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں توحید پرست ہوں۔ اللہ نے کہا تم شیطان ہو، یعنی کہ شرک نہ کرنے والے، واحد توحید کو ماننے والے کا حشر آپ دیکھ لیں۔ یہ راز ہیں، اگر آپ بیان کریں گے تو شرک ہو جائے گا، اور کرتے جائیں گے تو ایمان ہو جائے گا۔ اس کا نام ہے اللہ۔ آپ یہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہا ہوں اور تقلید ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اگر 4 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں، اس حال میں رہیں یا اس حال میں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر لطف آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی ہے، اور یہ لوگ اس محبت میں اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، تو یہ حق ہے ایمان کا۔ یہ تصور بڑا مشکل ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ اسی پاکستان کے شہر لاہور میں اس وقت بیٹھے ہیں، اور جہاں آپ بیٹھے ہیں تو اگر یہاں 8 صدیاں یا کلک گزر جائیں تو پھر حالات کتنے تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ کو ایک جنگل ویرانہ نظر آ جائے گا، تو یہ بھی ہوتا رہے گا کہ پہلے جنگل، پھر شہر، پھر ویرانہ۔ کئی بار اس طرح کے واقعات گزرے ہیں، اور آپ کی تو 50-60 سال کی بات ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی لائف ہے۔ وہ ذکر جو ہمیشہ رہنے والا ہے اس کا اور ہی مقام ہے، وہ خالق جو ہمیشہ رہنے والا ہے اس کا اور ہی مقام ہے۔ صدیوں کی کیا بات ہے، وہ تو صدیوں کا خالق ہے، وہ وقت کا خالق ہے، اس کی محبت بھی ہمیشہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت جو ہے یہ ساری کائنات میں کی ہے۔ جس ذات کو باعث تخلیق کائنات بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم نے کائنات بنائی، تو اس کے علاوہ محبت اور کیا ہوتی ہے؟ آپ اللہ سے براہ راست محبت کر کے دکھائیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اس کی کوئی فارم تو ہو، شکل تو ہو۔ مثلاً کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، یعنی دین سے محبت ہے، تو آپ دین سے محبت کریں گے۔ تو یہ جو دین ہے اسلام کا دین ہے، آپ کا اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا، اور کلمہ 2 نام کا ہے۔ ایک یہ فرق کرنا بڑا مشکل ہے کہ اللہ کی محبت کہاں ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تو ذکر ہی نہ کر اور چلتا جا، کبھی اللہ کے نام کی محبت آ جائے گی، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محبت غالب آ جائے گی۔ اصل میں دونوں ایک ہی ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ میم کا پردہ اٹھاؤ کہ یہ پردہ کیا ہے، مگر یہ پردہ ہے اور اسے پردہ ہی رہنے دو۔ یہ
پردہ ہی رہنے دو کہ ایک ہے کہ دو ہیں، کہ اللہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ کلام کون بول رہا ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ محبت کس کی ہوتی ہے؟ بس چھوڑو، ذکر کرنا منع ہے۔ اللہ وہی ہے جو اللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور محبت میں یہ تقسیم کرنا کہ یہاں تک اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ انسانی زندگی میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں، یہ دیکھیں کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی باقی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر باپ سے محبت ہو تو بیٹے سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو امام عالی مقام علیہ السلام سے محبت کیوں ہے؟ کیا شہید ہونے کی وجہ سے؟ ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے اور نسبت ہونے کی وجہ سے تعلق ہے؟ تو یہ جو محبتیں ہیں یہ مجبوریوں کی نسبتوں سے محبت ہے۔ تو یہاں پر تمیز نہیں ہوتی اور کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو محبت کرتے ہیں وہی ادھر بھی ہے۔ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح۔ بات تو ایک ہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے آپ لوگوں کو تقسیم کر کے کنفیوز کر دیا ہے۔ یہ سب ایک ہی محبت ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک جگہ کہا تھا کہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ سارے کام ہو رہے ہیں، سارے نام آ رہے ہیں، مگر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بلکہ اگر یہ نام نہ آئے تو شرک ہے، ورنہ صرف اللہ کے نام سے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ کیا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو۔ یہ راز یوں ہے کہ جب لوگ اللہ کی محبت میں چلتے ہیں اور اللہ کے تھوڑا سا قریب ہو جاتے ہیں تو قریب آنے والوں کو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھا دیتا ہے، پھر لوگ اسے چل پڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کرتے جب قریب پہنچتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ اللہ کی طرف پہنچتا ہے اور اللہ کی محبت کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچتا ہے۔ کون کہاں ہے یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں، کس کا کیا راستہ ہے یہ پتہ نہیں چلا، بس اس کے درمیان ہی کھیل ہے۔ عمر ساری یہاں کٹ جاتی ہے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ یہ اس کے چاہنے والے ہیں، وہ اس کے چاہنے والے ہیں۔ اصل میں راز کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، بس راز یہ ہے کہ آپ چلتے جائیں، اللہ اللہ کرتے جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے جائیں۔ کہنا اللہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں کہنا، یہ یاد رکھنا۔ یہاں شرک ہے، یعنی کہ اللہ کہنا نہیں ہے، مگر محبت کرتے جاؤ۔ یہ کہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں کہتا، اللہ بالکل نہیں کہوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑوں گا نہیں۔ بس یہ راز کی بات ہے اور آپ چلتے چلے جاؤ۔ یہ بات تو جاننے والے کے ساتھ جانا۔ جو بزرگ تھے یا پیغمبر تھے اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو پھر لوگ ان کو اللہ ضرور کہتے۔ انہوں نے کہا اللہ اور ہے اور ہم اس کا پیغام لائے ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کدھر ہے، ہم نے تو اس کی آواز نہیں سنی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سر جھکا دیا۔ جس ذات کے آگے سر جھکا دیا اس کا نام ہے اللہ۔ یہاں آ کے لوگ چکر میں پڑ گئے کہ یہ تو خود ہی سر جھکا رہے ہیں، یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اللہ سجدے والی جگہ پہ ہے۔ یہاں سے سارے لوگ راز لے کے واپس چلے گئے، سارا حکم اللہ کی طرف سے دیتے رہے کہ یہاں کرو یہاں نہ کرو، ایسا ہو ایسا نہ ہو، یہ جنت ہے دوزخ ہے، تم آئے ہو تم واپس جاؤ گے، سب اللہ کی طرف سے کمانڈ دی گئی ہیں۔ یہاں پھر لوگوں نے کہا کہ یہ آپ ہی ہیں، معراج شریف کر آئے ہیں، آسمانوں پر گئے ہیں، ساری باتیں ایک جیسی ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم۔ اب اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ
گنج بخش فیض عالم لگا دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر مولا علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ گنج بخش فیض عالم کہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو سب کے لیے ایک جیسی نعت اور حمد ہو سکتی ہے۔ آگے جا کے اور ہی کہانی بن جاتی ہے۔ محبت جب انفینٹی میں داخل ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کس کی محبت ہے، تو یہ انفینٹی کی بات ہے اور یہ آگے چلتی جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ چلتے جائیں، یہ اللہ کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، آپ بیان نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے کہا کہ صرف اللہ باقی ہے اور کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس طرح انہوں نے فانی اور باقی کی بحث کر دی کہ باقی وہ ہے جو ہمیشہ سے پہلے تھی، فانی وہ ہے جو آئے اور چلا جائے، جو وجود ہے یہ جسم کا نام ہے۔ وجود موجود نہیں رہتا، یہ روح کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے آتا ہے اور پھر گر جاتا ہے۔ آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک پرندہ بہت بڑا پرندہ یعنی شاہین عقاب اڑ رہا ہے، بلندیوں پر ہے، وہ آیا اور زمین سے کوئی چیز اٹھائی، وہ چیز بھی اس کے ساتھ حرکت کرتی رہی جب تک کہ وہ اڑتا رہا۔ اس چیز نے کہا میں تو پرواز کر گئی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے وہ چیز چھوڑ دی اور وہ چیز گر گئی۔ زمین کی چیز زمین پر رہ گئی اور آسمان کا پرندہ آسمان کی طرف اڑ گیا۔ وہ ہمیشہ سے وہاں رہنے والا ہے، اس کو روح سمجھو۔ اصل میں جس کو ہم انسان کہہ رہے ہیں وہ روح ہے، جس کو کوئی زوال نہیں ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ساری اسی کی داستان ہے اور وجود کی بات اور ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر آغاز سے پہلے ہے اور ہر انجام کے بعد ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ باقی ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ باقی جو ہے وہ باقی ہی ہے اور اس کی کوئی کیفیت درمیان سے شروع نہیں ہوتی۔ باقی کا معنی ہی یہی ہے کہ اول سے پہلے کا دن بھی اسی کا ہوتا ہے، تو باقی وہ ہے جو مکمل ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے راستے میں مکمل ہونا ہے، تو وہ ذات مکمل ہے۔ اللہ کی محبت بھی مکمل ہے، یہ درمیان میں نہیں ہے، تو باقی کی محبت بھی باقی ہے۔ باقی کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی ہے۔ باقی ساری دنیا ابس ہے اور وہ ذات ہمیشہ سے ہے۔ یہاں پر راز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ سے ہے۔ پھر اللہ کون ہے؟ عابد کون ہے؟ معبود کون ہے؟ خالق کون ہے؟ پھر یہ سب کیا ہے؟ اس سب کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ آپ عبادت کرتے جائیں۔ جو نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس پہ چلتے جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چلتے جائیں۔ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ کی محبت نہ کہہ دینا، لیکن فرق بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ہم تو عارضی لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ بیان کے طور پر سجدہ اللہ کو اور دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ مرنے والوں کی آخری خواہش کیا ہوگی؟ اللہ کو دیکھنا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا۔ بات بیان نہیں ہوگی، یہ سارے واقعات الگ ہیں، کیونکہ یہ بات بیان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لوگوں نے کہا کہ اس میں شرک ہو سکتا ہے، دوسروں نے کہا شرک نہیں ہے۔ اگر کسی کو ماں کی محبت یاد رہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ اسے اگر کہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لے تو وہ کہے گا ماں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اسی طرح باپ کی محبت شرک نہیں ہے۔ استاد کی یاد آ جائے تو بھی شرک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ صرف پیسہ یاد رہ جائے، مکان یاد آ جائے، تو یہ ہے غیر اللہ۔ اللہ کے راستے پر چلانے والی ہر چیز اسی کے راستے کا حصہ ہے۔ کبھی آپ نے پیروں کا خانقاہوں کا نظام دیکھا ہوگا، وہ جو نیکی کی خانقاہ ہوتی ہے اور پیر بھی کامل ہو، مکمل ہو، وہاں سب لوگ کام کر رہے ہوں گے، خطبہ ہوگا، محفلیں ہوں گی، لنگر ہوگا، لوگوں کا آنا جانا ہوگا، قرآن شریف پڑھا جا رہا ہوگا، تو وہ جو کام کر رہی ہوں گی وہ سارا اہم ہے۔ اس اہم کام میں تندور کے اوپر جو شخص لنگر پکا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا پیر صاحب خود اہم ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ سب کے الگ الگ فنکشن ہیں۔ اگر حج کا ایک قافلہ جا رہا ہے تو اس گاڑی کا ڈرائیور بھی اتنا اہم ہے جتنا آپ کے حج کا سفر ہے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے
کہ ہر وہ چیز جو اس سفر کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے وہ بھی اتنی اہم ہے جتنا کہ سفر ہے، اور جو اس سفر کو روک دے، کوئی گڑبڑ کر دے، یہ کہے کہ وہاں کیا جاؤ گے، انسان نے خود ہی مکان بنایا ہے اور خود ہی پتھر لگا دیا ہے، اللہ اگر وہاں ہے تو یہاں کون ہے، تو وہ آپ کو چکر دے جائے گا۔ اب یہ شرک ہے، یعنی کہ عقیدت میں انتشار پیدا کرنا۔ عقیدت کی وضاحت نہیں ہو سکتی، عقیدت اندھا دھند چلتی ہے، اور آپ لگاتار چلتے جائیں۔ آپ کے دل میں محبت ہونی چاہیے اور ادب ہونا چاہیے، پھر سب ٹھیک ہے، وگرنہ تو کہہ سکتے ہیں کہ صدیاں گزر جانے کے بعد انسان کا کیا حساب کتاب ہو سکتا ہے اور کس نے حساب کرنا ہے۔ کہتا ہے یہ کس صدی کے لوگ ہیں، یہ 20ویں صدی کے لوگ ہیں، اور انسان کی پیدائش کا واقعہ کروڑوں صدیوں پہلے کا ہے، تو کس نے حساب لینا ہے اور کب حساب لینا ہے؟ اللہ نے حساب لینا ہے۔ آپ تو یہاں چند سالوں کے لیے آئے ہیں اور زندگی تو کروڑوں سالوں سے چل رہی ہے۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ کب آپ کی باری آنی ہے، کیا واقعہ ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، آپ بس محبت کرتے جائیں اور چپ کر کے لگے چلے جائیں، وگرنہ وہاں تو بہت وسیع خلا ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ آپ کے اپنے زمانے کو 1400 سال تو ہو گئے ہیں، اور آپ لوگ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے یہ واقعہ ابھی ابھی ہو رہا ہے، وگرنہ تو 1400 سال بڑا عرصہ ہے۔ تاریخ کتنی بار بدل گئی ہے، کتابیں کتنی بار بدل گئی ہیں، اور آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ایک بات سب پر واضح ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اکٹھے چلا آ رہا ہے۔ بڑی کوششوں کے باوجود یہ بات تبدیل نہیں ہوئی۔ بہت لوگوں نے یہ کوشش کی ہے، مثلا اذان تبدیل کرنے کی کوشش کی، مگر اذان نہیں بدل سکتی، اور یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، 1400 سال سے کوشش کی گئی مگر اس کا زیر زبر نہیں بدلا، تو کلام نہیں بدلتا چاہے جتنی کوشش کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ تحریر میں آ چکا ہے، یہ بھی اللہ کے کام ہے۔ اللہ کی ہر بات کو بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھا کرو۔ اللہ کی جو محبت ہے یہ سب ٹھیک ہے، اور اللہ کا جو سجدہ ہے یہ بھی سب ٹھیک ہے۔ شرک کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ جب آپ اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ ادب کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، اور اگر دنیا کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی شرک ہے۔ دکھاوے کی نماز کیا ہوتی ہے؟ یہ شرک ہوتی ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ ہے، نیت کے اندر اللہ ہے، آپ کا مزاج اللہ کی طرف ہے، سارا عشق اللہ کے لیے ہے، تو ہر چیز صحیح ہے۔ تو شرک نیت کا نام ہے، بس نیت کا خیال رکھو۔ مزاج کا نام شرک ہے، یعنی مزاج میں ایک ایسی بات آ گئی، ایسا احساس آ گیا، تو ایسے احساس ہوا کہ دل اس سے لگایا جو دل کو لگا۔ ایک دل لگنے والا ہوتا ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس سے دل لگ جائے، تو ایک لگاؤ ہو جاتا ہے۔ پھر تو وہ کہتا ہے کہ دل بنانے والا اللہ ہے، دل بر بنانے والا بھی اللہ ہے، دوری پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور دعا بھی اللہ سے کر رہے ہیں، یعنی کہ عاشق بھی اس نے پیدا کیا، معشوق بھی اس نے پیدا کیا، عشق بھی اس نے پیدا کیا، اور اب اگر ادھر رجوع ہو جائے تو یہ حق ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ جب یہ مقام آتا ہے تو کوئی معشوق رہتا ہے نہ اور نہ محبوب رہتا ہے۔ جب یہ مقام آتا ہے تو نہ کوئی معشوق رہتا ہے اور نہ محبوب رہتا ہے، بلکہ اللہ ہی اللہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی غیر کے طور پر اللہ سے دیدار مانگ رہا ہے تو یہ پھر نہیں ہوگا، ایسی محبت منع ہے۔ جو مجاز میں ہے اس کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ حقیقت کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور جب مجاز حقیقت کے اندر داخل ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے کہ سب جہاں تیرا ہے، سب دنیا تیری ہے، کتنے ہی معشوق تیرے، کتنے محبوب تیرے، اور کتنے ہی طلبگار تیرے، سب تیرا ہی تیرا ہے۔ پھر انسان اس کے محبوب کو دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا آئینہ ہے، یہ وہ محبوب ہے جس نے مجھے اللہ کی راہ پر ڈال دیا۔ عام طور پر وہی لوگ اس راہ پر ڈالتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ محبوب جدائی لے جاتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تلاش وہ محبوب کو ہی کرتا ہے، اور کہتا ہے یا اللہ محبوب تلاش کرا دے۔
چلتے چلتے پھر اس کو ایسا راز مل جاتا ہے کہ پھر اسے خبر ہی نہیں رہتی کہ محبوب کدھر ہے، محبت کدھر ہے اور طالب کدھر ہے۔ بس اللہ ہی اللہ رہ گیا۔ اگر اللہ کی راہ نہ چلیں تو ساری غیر اللہ کی راہ ہے، تو راز کیا ہوا؟ اللہ کی راہ اسی غیر اللہ سفر میں سے نکلتی ہے۔ گھر سے انسان غیر اللہ ہی کے لیے نکلتا ہے اور آگے جا کر اس کے سفر کا اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ گھر سے میلہ دیکھنے جاتا ہے، سیاست کرنے جاتا ہے اور پلیٹ فارم سے نعرے لگواتا ہے، مگر وہاں خیال آ جاتا ہے کہ ہم سچی بات کیوں نہ کر دیں، اللہ کے دین کے لیے کچھ کیوں نہ کر دیں۔ اس طرح وہ اللہ کی طرف ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی بیمار ہو گیا، بیماری کے علاج کے لیے سفر پہ نکلا اور پھر کسی اللہ والے کے قابو میں آ گیا۔ اسے کہتا ہے کہ دعا کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے پیٹ میں درد رہتا ہے۔ اللہ والے نے کہا لاؤ تمہارا درد ٹھیک کریں، اور پھر اس نے دل کے درد والا چورن دے دیا۔ اس طرح اس کو اللہ کی راہ مل گئی۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے شفا ہو گئی۔ تمہیں کیا شفا ہو گئی؟ آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو وہ درد تو ایک بہانہ تھا۔ تو یہ دنیا کے سارے بہانے ہوتے ہیں جو آپ کو کسی آستانے پر لے جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی ضرورتیں ہیں جو آپ کو کسی بڑی ضرورت کے پاس لے جاتی ہیں۔ یہ دریا ہیں جو سمندر میں جاتے ہیں۔ دریا تک تو مجاز ہے اور سمندر حقیقت ہے۔ دریا جب سمندر میں مل جائے تو حقیقت ہے۔